السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو کہ خود بھی ایک اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے اور آپ کو اللہ نے عظیم حسن، عقل مندی اور قدرت عطا کی تھی۔ قرآن میں سورہ یوسف کے ذریعے آپ کی زندگی کے اکثر پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ کو مصر کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا، جہاں آپ نے اپنی دانش مندی اور عقل سے پورے ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا تھا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن ہی سے ان کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو جلن کے باعث کنویں میں پھینک دیا تھا اور کرتے پر خون لگا کر لے آئے تھے اور جھوٹ موٹ بہانے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں سے گزرنے والے قافلے نے ایک عام غلام جانتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے وزیر نے خرید لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان پر ایک اور آزمائش آ گئی، وہ یہ کہ وزیر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ناجائز تعلق قائم کرنے کی دعوت دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی یہ پیشکش ٹھکرا دی تو زلیخا نے آپ پر الزام لگوا کر اور آپ کو بدنام کروا کر جیل میں ڈلوا دیا تھا، جہاں پر آپ کی زندگی کے قیمتی 25 سال ضائع ہو گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مصر کے بادشاہ کو خواب دکھایا، اور اس خواب کی تعبیر جب کسی سے نہیں بتائی جا سکی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کے شراب دار نے بتایا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی صحیح تعبیر بتائی تو بادشاہ نے آپ پر لگے ہوئے الزام مٹوا دیے اور آپ کو اپنا خزانچی مقرر کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے اور مصر کے لوگوں کے درمیان ایک اہم شخصیت بن گئے۔ لیکن اس سارے عرصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پورا یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مرے نہیں ہیں، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہیں، اور اسی جدائی کے غم میں آپ اتنا روتے کہ ایک دن آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ آزمائش بھی ختم کر دی اور دونوں باپ بیٹوں کو آخر ملوا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے خاندان کو مصر بلوا لیا تھا اور آپ کا پورا خاندان وہیں آباد ہو گیا۔ پھر وقت گزرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ مصر میں گزار دیا تھا اور یہیں پر آپ کی وفات بھی ہوئی تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر اپنے اصل وطن یعنی فلسطین واپس جائیں تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے۔ لیکن مصر کے بادشاہ اور بڑے لوگوں کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کافی محبت ہو چکی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ہی دفنایا جائے۔ تو آخرکار فیصلہ کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفنایا گیا، تاکہ پورے مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے فائدہ پہنچتا رہے۔ وقت گزرتا گیا اور مصر کے بادشاہ بدلتے گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کم و بیش 350 سال بعد اس مصر پر فرعون نے حکومت سنبھالی اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا اور وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ ایک دن جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی موت کا وقت طے کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے تھے تو اللہ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا، جس سے اس قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی۔ لیکن مصر سے نکلنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کافی دنوں تک بھٹکتی رہی اور ان کو فلسطین کا راستہ نہیں مل پا رہا تھا۔ تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ آپ اپنے جسد یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کریں اور ان کی قبر کو کھود کر ان کے جسم اطہر کو نکالا جائے اور فلسطین میں جا کر دفنایا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سنی تو آپ نے اپنے پوری قوم میں اعلان کیا، لیکن آپ کی تمام قوم نے اس بات پر نفی کا جواب ہی دیا، کیونکہ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کس جگہ پر ہے۔ لیکن صرف ایک بوڑھی عورت تھی جو اس قوم میں موجود تھی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں معلوم تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پوچھا تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتانے پر ایک شرط رکھی۔ اس بوڑھی عورت کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بدو غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کری
اور بہت مہمان نوازی کری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی اور فرمایا کہ مانگ تجھے کیا چاہیے. تو اس بدو نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک اونٹ اور ایک بکری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنا ہی. تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ تجھ سے اچھی تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مانگا تھا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بوڑھی عورت کی خواہش سن کر پریشان ہو گئے تھے، لیکن بعد میں اللہ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ اس بوڑھی عورت سے آپ وعدہ کر لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کر لیا تب وہ بوڑھی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تالاب کے پاس لے کر گئی اور پانی خشک کرنے کو کہا، اور جیسے ہی پانی خشک کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو لے کر فلسطین لے گئے اور کم و بیش 400 سال بعد ان کے باپ داداؤں کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا. اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبروں کا جسم اللہ تعالیٰ قبر میں بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ پیغمبروں پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے، کیونکہ وہ پوری قوم کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.